وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أما بعد، فقال الحكيم في كلامه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بر محمد وآل محمد صلوات۔ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر کی پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرماتا ہے مجھے قسم ہے عصر کی، یقیناً ہر انسان خسارہ میں ہے، مگر نقصان سے وہی لوگ بچیں گے، خسارے سے وہی لوگ بچیں گے، نقصان سے وہی لوگ بچیں گے، گمراہی سے وہی لوگ بچیں گے جن کا ایمان پختہ ہوگا، الا الذین آمنوا، جن کا ایمان پختہ ہوگا۔ فقط ایمان کا پختہ ہونا کافی نہیں ہے، وعاملوا الصالحات، نیک کام بھی بجا لاتے رہیں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فقط یہ دو کام کافی نہیں ہے، حق اور صبر کی وصیت و تلقین کرتے رہیں گے۔ چار کام جو بجا لائیں گے وہ نقصان سے بچ جائیں گے، وہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے، وہ گمراہی سے بچ جائیں گے، جن کا عقیدہ وہی ہوگا جو 14 نے رکھا، عمل بھی وہی ہوگا جو 14 نے کیا یا کرنے کا حکم دیا، اور حق کی تبلیغ، صبر کی وصیت کرتے رہیں گے، یہ لوگ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور فقط نقصان سے نہیں بچیں گے، قیامت کے دن ان کی زندگی دائمی ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ یہ مختصر سورہ ہے جو پورے قرآن کریم کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ تو اللہ ہمیں یہی حکم دے رہا ہے، اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا، عمل جتنا مرضی کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃیں دیتے رہو، جو بھی نیک کام کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عقیدہ گڑبڑ ہو گیا۔ عقیدہ توحید گڑبڑ ہو گیا، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، نجات نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی۔ اگر عمل میں کوتاہی ہو، اگر ایسا جرم ہو جس کی سزا کم ہو، اور ہو سکتا ہے اس میں شفاعت آل محمد بھی نصیب ہو، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے، لیکن اس کی سزا ہوتی ہے۔ جس طرح مومن کی اگر زیادہ گناہ تھوڑے ہوتے ہیں تو اس دنیا میں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غربت میں، بیماری میں، مسائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بیماری مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح مومن کے گناہ جھڑتے ہیں۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ علاج نہ کروائے، ایسا نہیں ہے، علاج بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن مومن کے لیے ہے، منافق کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، یہود و مجوسی کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے عذاب ہے، بیماری، اس کے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے عقیدہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہو جائے، عقیدہ توحید گڑبڑ ہو جائے، اور کہیں شرک ہے، کہیں غلو ہے، کہیں تفویض ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر نجات نہیں ہے، کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ عمل میں کوتاہی ہے، کچھ گناہ ہیں دنیا میں معاف ہو جائیں گے، کچھ ہیں حالت سکرات، جس وقت انسان کی جان نکلتی ہے اس وقت کوئی عذاب ہوتا ہے، اس میں بھی گناہ کچھ معاف ہوتے ہیں، کچھ قبر میں ہوتے ہیں، کچھ حشر میں ہوں گے، کچھ زیادہ سزا ہوں گے، جہنم میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں آل محمد کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ معنی ہے۔ لیکن اگر عمل میں کوتاہی، سزا تو ہے لیکن ہو سکتا ہے معافی مل جائے، لیکن عقیدہ میں گڑبڑ ہو گیا نا تو کیا ہے؟ کوئی نجات نہیں ہے۔ کہ اللہ نے بہت سی آیات کثیرہ میں یہی ہمیں پورے قرآن کا لب لباب یہی ملتا ہے۔ شرک پتہ نہیں بہت سی اس کے اقسام ہیں، لیکن شرک کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کلام خدا ہے، فیصلہ خدا ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، شرک کیا ہے؟ کرنے والا نجاست اس کی اور خنزیر کی نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں الفاظ کا وہ متن اور اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ لیکن کیا ہے شرک کی؟ کیا ہے؟ آگے غلو کی اقسام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے آل محمد کو خلق کیا، پھر اللہ معطل ہو گیا، یہ سب کچھ یہی کر رہے ہیں۔ یہ بھی غلو ہے، شرک ہے۔ اللہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، یحیی بھی وہی ہے، ویمیت بھی وہی ہے۔ ہاں اگر کچھ ہستیوں کی شفاعت ہے جنہیں اللہ نے اذن دیا ہے، وہ شفاعت ہے۔ امور تکوینیہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ افعال میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک کرو گے کسی اور کو، مخلوقات میں سے، چاہے نبی ہو، چاہے وصی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نیک و صالحین، اگر اس کو اللہ کا مد مقابل قرار دو گے تو مشرک بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ بہت سی آیات یہی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں زمینوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میں شکم مادر میں تصویریں بنانے والا میں ہوں، میں گٹھلی کو شگافتہ کر کے پودا اگانے والا میں ہوں، میں بارش برسانے والا میں ہوں۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور خطبہ مل جائے جسے خطبۃ البیان کہتے ہیں، یہ ہندوستان کے صوفی خواجہ محمود داردی ایجاد کردہ ہے، جس نے تفرقے کے طور پر مذہب شیعہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر کے خطبۃ البیان ایجاد کیا ہے، جو شرک صریح ہے، واضح شرک ہے۔ وہ ناج الاسرار میں ملتا ہے، وہ کوكب دری میں ملتا ہے۔ تو یہ بہت سے کتابوں کے اندر ہے۔ ہم کسی روایت، ہم یہ صرف یہ دیکھیں گے جو بھی روایت حدیث کی کتاب ہو ہم دیکھیں گے، قرآن کے مطابق ہے تسلیم کریں گے، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ آل محمد معجزہ امام کی عصمت کی دلیل ہے، جو وہ کام کرنا چاہیں، شفاعت کرنا چاہیں بطور معجزہ حضرت موسیٰ کے معجزہ، وہ ابر الاکمہ والابراس واحیی الموتى باذن اللہ، قرآن کی آیت ہے، مردے کو وہ باذن اللہ کہہ کے ٹھوکر مارتے، اللہ کے اذن سے زندہ ہوتا تھا، باذن اللہ ہے لفظ۔ ٹھوکر مارنا کس کا کام تھا؟ حضرت عیسیٰ کا۔ زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام نے ایک ضعیفہ کو زندہ کیا یا بطور معجزہ اسے کہتے ہیں، امام نے اسم اعظم کی تلاوت کی، فتکلم بسم اللہ العظم، تو اسے کہیں وہ صاحب معجزہ امام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ
اللہ زندہ کرتا ہے یا نبی یا امام زندہ کرتا ہے، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اگر نبی یا امام یہ کام کرتا ہے لیکن اس فعل کی نسبت، معجزے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتا ہے، معجزے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اصل فاعل حقیقی خدا ہے۔ امام یا نبی کے ہاتھوں پہ وہ معجزہ ظاہر کرتا ہے، نبی ہوتا ہے اس کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، امام ہوتا ہے اس کی امامت کی دلیل ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا فعل نبی ہے یا امام ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہی فرق ہے معصوم نبی اور غیر، مثلا عام آدمی کے درمیان امام اور عام آدمی کے درمیان یہی فرق ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ امام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے، وسیلہ بھی ہے، معجزہ بھی ہے، مدد بطور وسیلہ ہے، مدد بطور وسیلہ ہے۔ تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہی نظریہ ہے، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں اللہ خالق ہے، یہ بھی خالق ہے، اللہ رازق ہے، یہ بھی رازق ہے، اللہ موت دیتا ہے، یہ بھی موت دیتے ہیں، بغیر کسی معجزے کے اس طرح کے یہ باتیں کرتے ہیں۔ اور قرآن کی واضح، کیونکہ یہ مختصر خطبہ ہے میں تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، اور واضح بہت سی آیات، ظاہری آیات بینات کے اندر یہی مفہوم ملتا ہے۔ اگر یہی کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے، اسے ہم کہتے ہیں غلو، یعنی دین میں بڑھ جانا۔ مولا کائنات نے یہی ارشاد فرمایا حلق فی رجلان محب غال و مبغض، قال میری وجہ سے دو قسم کے آدمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک مجھے بڑھانے والا، ایک میری شان میں کمی کرنے والا۔ لہٰذا عقیدہ ہمیں اپنے عقیدے سے آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ اللہ معطل ہو گیا۔ علامہ باقر مجلسی نے 13 اقسام بیان کی ہیں بہار الانوار میں غالیوں کی، 13 قسمیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ غالی کی 13 اقسام بیان کی ہیں۔ تو شیعہ اثنا عشری عقیدہ یہی ہے، اور ہمارے عقائد ممبر پہ بیان نہیں کیے جاتے، اکثر مقام مجالس میں بیان نہیں کیے جاتے، حالانکہ ان چیزوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ عمل سے بھی پہلے بہتر ہے کہ عقائد ہمارے درست ہوں۔ عقیدہ گڑبڑ ہو گیا توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، اللہ کی عدالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، نجات نہیں ملے گی۔ لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزوں کو یہی عقیدہ ہم نے حاصل کیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر ہم آل محمد کو مدد کے قائل ہیں، وسیلے کے بطور وسیلہ مدد کے قائل ہیں، نہ کہ اس کے معنی اسی معنی میں جس معنی میں اللہ ہے، اس معنی میں نہیں ہے، وہ خدا ہے، اس معنی میں ہم نہیں ہے، بطور وسیلہ ہے۔ یا علی مدد کہتے ہیں بطور وسیلہ کہتے ہیں، یا علی مشکل کشا کہتے ہیں بطور وسیلہ ہے، اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ ہے۔ وہ مرکز ہے، یہ وسیلہ ہے اس مرکز تک پہنچنے کے لیے۔ نہ ہم وسیلے کے منکر ہیں، نہ ہم مدد کے منکر ہیں، نہ ہم شفاعت کے منکر ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس کے ذات، افعال، صفات اور کسی چیز میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ فارغ ہو گیا ہے، یہ سارے کام یہ کرتے ہیں، اللہ عاجز ہے، اللہ محتاج ہے، اگر یہ بیان کرتے ہیں، اللہ نے واضح صریح آیت میں فرما دیا اللہ الصمد، وہ ذات ایسی ہے کسی کی محتاج نہیں ہے۔ تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ ہدا، تمام نیک و صالحین اسی ذات کے محتاج ہیں، وہ کسی نہ نبی کا محتاج ہے، نہ کسی امام کا محتاج ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ تو عزیزان گرامی یہ ہمارے عقائد ہیں، عقیدہ گڑبڑ ہو گیا نجات نہیں ہے۔ رسالت کے بارے میں عقیدہ گڑبڑ ہو گیا نجات نہیں ہے، وہ ہم جیسے بھی نہیں ہیں۔ ہاں انسان ہیں، انسان اکمل ہیں، بے شک انسان اکمل ہیں۔ ہمارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے، امام پہ الہام ہوتا ہے، ہم نجس پیدا ہوتے ہیں، وہ پاک پیدا ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ہم ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ عالم علم لدنی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ ان عقائد کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ اس سامنے والا ٹائم ٹھیک ہے؟ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ تو عزیزان گرامی یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل، قرآن یہی کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں سب کچھ ہے۔
یہ پورے قرآن کا اجمال ہے اور پورے قرآن کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے، خسارے سے نہیں بچیں گے مگر بچیں گے جن کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ پہلی چیز ہے، عقیدہ درست ہوگا۔ فقط عقیدہ درست ہونا کافی نہیں ہے، فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، نیک کام بجا لاتے رہیں گے۔ نمازیں فرض ہیں ادا کریں گے، حج فرض ہے ادا کریں گے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کریں گے، اور جہاد فرض ہے لڑیں گے۔ جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں گے، تب اگر عقیدہ گڑبڑ ہو، عمل درست ہو تو پھر بھی نجات نہیں ہے۔ اگر عمل میں گڑبڑ ہو، عقیدہ درست ہو، پھر بھی نجات نہیں ہے۔ فقط اتنا کافی نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی بھی وصیت کریں گے، صبر کی بھی نصیحت کریں گے، تب یہ نجات ہوگی۔ تو یہی میں عرض کر رہا ہوں، عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں سورہ عما یتساءلون کی تھوڑی سی تفسیر بیان کروں، تو ٹائم بالکل مختصر ہے اور اس میں تفصیل بھی بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب 47 منٹ ہو جائیں تو مجھے بتا دینا تاکہ یاد رہے۔ سامنے والی گھڑی پہ مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ 30ویں پارے کی پہلا سورہ ہے جس سے سورہ نبا کہتے ہیں۔ نبا کا معنی ہے خبر، اور مفسرین کا اختلاف ہے۔ فرمایا یہ لوگ کسی چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں چند لوگ سوال کر رہے تھے۔ وہ کون تھی؟ فرمایا ان النبأ العظیم، ایک بہت بڑی عظیم خبر کے بارے میں لوگ سوال۔ جب آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی نے یہ وحی نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ نبأ عظیم کے بارے میں لوگ سوال کرنے لگے کہ بڑی خبر کیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ قیامت ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ دونوں معنی سے اگر دیکھا جائے، اور اگر قیامت ہے، قیامت کا دن اس شخص کے لیے اچھا ہوگا جس کے پہلے امام مولا علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ تو اگر امامت ہے تو وہ بھی برحق ہے۔ تو فرمایا الذین هم فیہ مختلفون، اختلاف ہو گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، قیامت آئے گی نہیں آئے گی، یہ بڑی خبر کیا ہے۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں ہے، سیعلمون ان قریب سے قریب تر وہ لوگ جان لیں گے کہ قیامت کا دن کیا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر فرمایا ہرگز نہیں، پھر یقیناً وہ لوگ جان لیں گے۔ تو اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، انسان کے ذہن کو، عقل کو، شعور کو اللہ نے بیدار کیا۔ تو فرمایا الم نجعل الارض مہادا، اے انسان کیا ہم نے تیرے لیے زمین کو بچھونا قرار نہیں دیا؟ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، یاد دہانی کرائی، الم نجعل الارض مہادا۔ تو فرمایا کیا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ قرار نہیں دی؟ تو فرمایا والجبال اوتادا، کیا پہاڑوں کو میخیں قرار نہیں دیا تاکہ زمین کی حرکت ختم ہو جائے اور اس کا ٹھہراؤ باقی رہے، تاکہ مخلوق خدا کا نقصان نہ ہو۔ تو فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ فرما رہا ہے کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون قرار نہیں دیا؟ جب انسان تھک جاتا ہے، ذہن تھک جاتا ہے، بدن تھک جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے، سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کیا ہم رات کو پردہ قرار نہیں دیا؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کیا ہم نے دن کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ قرار نہیں دی؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کیا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان نہیں بنائے؟ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، کیا ہم نے ایک روشن چراغ نہیں بنایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کیا ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش نہیں برسائی؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، کیا ہم نے اس کے ذریعے باغات اور اناج اور سبزیاں نہیں اگائیں؟ وَجَعَلْنَا جَنَّاتٍ أَلْفَافًا، کیا گھنے گھنے باغات نہیں اگائے؟
اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا. ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکی جائے گی اور تمہیں گروہ در گروہ اللہ کی دربار میں لایا جائے گا. وفتحت السماء